آپ میرا شو تھوڑی کریں گے. آپ تو اپنا کچن چھوڑ کے چلے جائیں گے یہاں سے. نہیں کیسے بول سکتے ہیں آپ. تو یہ ان کا اپنا بہت بڑا ایک شو ہوگا جو سارا شیف شو ہوگا. نہیں سن بہت طاقتور ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. خالد بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی خالد بول رہے ہیں فیصل آباد سے. جی خالد اپنا ڈیٹ آف برتھ. 25 فروری 1964. 25 فیبروری 1964. جی بروز منگل. بروز منگل 64. وقت 3 بجے دوپہر. 64. اتنے آپ کے ایج کے ہوتے ہیں بھائی. ہاں ہم 51 کے ہیں. اب دیکھیں ہم 65 سال کے ہو گئے ہیں. 65 میں پیدا. 55 سمجھ رہا تھا. نہیں بھائی ہم 65 کے ہو گئے. اچھا جی. اور آگے ٹائم بتائیں پیدا ہونے کا. 3 بجے دوپہر. کہاں 3 پیدا بجے ہوئے؟ دوپہر. کہاں پیدا ہوئے؟ غلام احمد آباد. ہو گیا. سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال سر اپنی زندگی میں جاننا چاہتا ہوں. زندگی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. زورہ مشتری کا کران ہے آپ کے ذائچے سے 10ویں گھر کے اندر جو کہ بہت طاقتور ہے. صاحب کران کہتا ہے. ایک بادشاہ تھا شہاب الدین جس کے ذائچے میں یہ کران تھا, وہ بھی صاحب کران کہلایا. تو آپ بھی صاحب کران ہیں. بہت اچھا ذائچہ آپ کا ماشاءاللہ سے, بہت مضبوط. آپ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں. تھوڑی سی خوراک کم رکھیں تاکہ آپ کا وزن بھی کم رہے. سر پریشانیاں بہت رہتی ہیں. کتنے بجے؟ صبح 9 سے 9:15 کے اندر ہوئے. صبح 9 سے 9:15 بجے. اندر سے مراد اس کے درمیان. جی کہاں گئے؟ کون سی والی جیل میں؟ گلشن میں ہے. گلشن والی آپ کے گھر کی جیل میں ہے وہ؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. کراچی نا؟ جی کراچی نا. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں آن لائن نا, تو آج کل کوئی بھی کام نہیں بن رہا ہے. ان کا غصے میں بہت رہ رہے ہیں سر. اچھا. عورتیں ڈیزائننگ کا کام کر رہی ہیں نا, اس لیے غصے میں رہ رہے ہیں. عورتیں تنگ کرتی ہیں. اور نا وہ اپنے بہنوں سے بھی نہیں بن رہی. اکلوتے ہیں میرے میاں, تو آج کل نا بڑا غصے میں بہت ہے. ایک دم ٹینشن میں آ جاتے ہیں زیادہ. اچھا چلیں بتاتے ہیں. ابھی بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ. جی بی ذائچے کے مطابق ان کا اسینڈنٹ جو ہے ایریز ہے, حمل جس کا ستارہ مریخ ہے, اور مون سائن جدی ہے کیپریکون, اس کا ستارہ زحل ہے. وہ جو سن سائن یہ کہتی ہیں وہ میرے خیال پائسیز آپ دیکھتی ہوں گی. بات یہ ہے کہ ان کا ذائچہ ویسے تو اوور حال بہتر ہے ان کا, لیکن ان کو دور اچھا نہیں ہے. جوپیٹر کا دور ہے جو کہ ذائچے میں کافی کمزور ہے, 12ویں گھر میں ہے, تو آمدنی کے مقابلے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. اس کے لیے ان کو پیلے رنگ کا پخراج پہننا چاہیے, اور ہر جمعرات کے روز پیلی چیزوں کا صدقہ کریں. یا کبیرو یا مت آلو اس کا ورد کریں. یا کبیرو یا مت آلو. یہ اللہ کے نام ہے. اس کا ورد کریں 333 مرتبہ. اور تھوڑی سی بات یہ کہ آپ اپنے رویے کو بھی تھوڑا سا کم کریں, کیونکہ مریخ ان کے ذائچے میں 7ویں گھر میں ہیں, تو بیویاں بڑی سخت مزاج ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنا رویہ بھی نرم کریں, انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں. صحیح. یہ آپ نے ذائچہ پوچھ لیا ہے. اور کوئی ہمارے ساتھ کالر ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی رنگ پہننی ہو تو کوئی ٹائم ہوتا ہے اس کا کہ آپ نے فجر کے ٹائم پہننی ہے یا یہ ٹائم پہننا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں رنگ کے بارے میں, چونکہ بہت سارے لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ آپ یہ پتھر پہن لو گے تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر پتھر پہننے سے آدمی کی تقدیر بدلے تو جتنے پتھر بیچنے والے ہیں ارب پتی کھرب پتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نظام شمسی ہے جس میں 9 سیارے اور 12 برج. برج دائیں سے بائیں, سیارے بائیں سے دائیں موو ہوتے ہیں, اور ان سے شعاعیں زمین پہ پڑتی ہیں. بعض اوقات نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. جو نیگیٹو شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں ہم ان سے بچنے کے لیے ہم اس کا پتھر پہن لیتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بعض اوقات پتھر ٹوٹ گیا, کیونکہ وہ شعاعیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے, آدمی بچ جاتا ہے. تو بات یہ کہ آپ نے جس پوزیشن پہ رہنا ہے آپ نے اسی پوزیشن کے مطابق جو ہے نا. اچھا یہ ایک ہے سعیدہ سونیا. میں بریک کے بعد آؤں گی تو آپ کا ضرور پوچھوں گی. میں نے آپ کا نام لے لیا تو انشاءاللہ میں آپ کا ہی پوچھوں گی. ویل بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان.
ویلکم بیک ونس اگین. صبح بخیر پاکستان. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں لیاقت سبطین صاحب جو کہ اسٹرالوجر ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیبل پہ ایک ایسی چیز پڑی ہے جو جب آپ کے دانت حساس ہوں, آپ کے سامنے کوئی ٹھنڈا گرم کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہو جو آپ کو ٹیمپٹ کر رہی ہو لیکن آپ اسے کھا نہیں سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے دانت کو جا کے لگے گا اور آپ کا دل للچائے گا لیکن آپ نہیں کھا پائیں گے. ایسے حساس دانت والے کیا کریں؟ ان کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جی دانت کمزور ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. تو آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ڈاکٹر جو کہ یہاں پہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ ایک نیا کولگیٹ کا پیسٹ آیا ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں, اور میں ایک کولگیٹ کے کمرشل میں آرام سے آ سکتی ہوں. دیکھیں میں کتنی اچھی طرح ہنس رہی ہوں. میں خود کولگیٹ یوز کرتی ہوں اس لیے میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں. اور یہ نیا ان کا برانڈ ہے اور نیا ایک پیسٹ آیا ہے جس کا نام ہے کولگیٹ سینسٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر. مارننگ شو پہ ہم نے اس کو آج جو ہے یہاں پہ ایک انسان بیٹھے ہیں جو میرے پہ ہنسے جا رہے ہیں کہ مجھے بولنا نہیں آیا. اینی ویز ہمارے ساتھ جو یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر سدرا محی جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ضیاء الدین کالج آف ڈینٹسٹری کی جانب سے آئی ہیں یہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے ضیاء الدین یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر سدرا. اچھا مجھے پلیز یہ پروناؤنس کرنا بتا دیں کہ کیسے بولنا ہے. کولگیٹ سینسٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر. انیمل نہیں بولنا آیا مجھے تو یہاں پہ لوگوں کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے میرے اوپر کہ میں یہ بول نہیں پائی. اینی ویز ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا, اس میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے دانت جن کے حساس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرے؟ اس کے اندر ایک جدید ٹیکنالوجی پرو آرجنین کے اوپر یہ ٹوتھ پیسٹ بنایا گیا ہے, اور جو کہ یہ ٹیکنالوجی دوسرے ٹوتھ پیسٹ میں نہیں ہے. اس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک جدید ٹیکنالوجی پرو آرجنین کے اوپر بنایا گیا ہے جو کہ دوسرے ٹوتھ پیسٹ میں نہیں پایا جاتا. اس کے اندر ہمارے پاس آرجنین, کیلشیم کاربونیٹ اور فلورائڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. کیلشیم کاربونیٹ, آرجنین اور فلورائڈ مل کے حساس دانتوں کو جو ہے وہ سی کر دیتا ہے. دانت حساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی انیمل گھسنا شروع ہو جاتا ہے. انیمل گھسنے کی وجہ سے ٹیوبیولز ہیں وہ اوپن اپ ہو جاتی ہیں, ان کے اوپر ٹھنڈا یا گرم لگنے کی وجہ سے حساسیت کا احساس ہوتا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ کولگیٹ از ویری نون, کولگیٹ ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اٹس ویری پرومسنگ کیونکہ آپ کے دانت بہت اچھے رہتے ہیں اس سے. اس میں ایسی جو آپ نے جو بات بتائی ہے, کیا آپ کی پہلی پروڈکٹس میں بھی اس میں کچھ ایسا ایلیمنٹ تھا یا نہیں؟ وہ ایلیمنٹ ہمارے جو باقی پروڈکٹس ہیں اس میں فلورائڈ ہے. فلورائڈ ایک ایسا منرل ہے جو کہ دانتوں کو اسٹرانگ کرتا ہے. یہ جو ہے یہ سینسٹیو کو ریلیف کرنے کے لیے ہوتا ہے. سینسٹیوٹی کا سے مطلب ہے کہ دانتوں کی حساسیت, دانتوں میں ٹھنڈا یا گرم لگنے کی وجہ سے شدید درد کا احساس ہوتا ہے. اس فیلنگ کو کہتے ہیں سینسٹیوٹی. تو سینسٹیوٹی کی فیلنگ کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پروڈکٹ ہمارے یہاں لانچ کیا گیا ہے. اچھا مجھے بتائیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے دانت ایسے جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں, آپ کے دانت کو خراب کرتی ہیں, ایسے کون سے کھانے پینے کی زیادہ چیزیں ہیں؟ بالکل. دانتوں کی حساسیت ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو دانتوں کے اوپر امپراپر طریقے سے یا سختی سے صفائی کرنے کی وجہ سے جو مسوڑے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, اور دوسری بڑی وجہ ہے ایسیڈک یا فزی ڈرنکس کا روٹین میں استعمال. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں یہ مل کے دانتوں کی چینلز کا یا آپ کہہ سکتے ہیں دانتوں کی جو ٹیوبیولز ہیں ان کو اوپن اپ کر دیتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ٹھنڈا یا گرم ہمارے منہ میں لگتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتی ہیں ان کو سبطین صاحب ہیں, اور ابھی ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ان کا بھی ذرا ہم ظاہر چاہیے ان کا کولگیٹ کہاں تک جائے گا, یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کولگیٹ کا جو ان کا نیا پروڈکٹ ہے یہ کتنا چلے گا, یہ ہم پوچھیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سبطین صاحب آپ بھی کولگیٹ کبھی آپ نے استعمال کیا؟ جی بالکل, ہم تو کرتے ہی کولگیٹ استعمال ہے, بلکہ میں بیگم کو کہتا ہوں بھائی تھوڑا چینج بھی کر لیں, وہ کہتی ہے نہیں یہ چینج نہیں, ہم چینج کرنے کا وہ مقصد ہی نہیں, کیونکہ واقعی بہت زبردست ایک ٹیسٹ ہے. اور یہ جو نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو میں دوبارہ سے بول دیتی ہوں کیونکہ میں سیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کولگیٹ سینسٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر جو ہے وہ ہم آج بات کریں اس کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کچھ پیسٹ کے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو بچے دے کے ناٹ ٹیک اٹ, آپ ان کو لگائیں تو ان کا ایک دم سے جلن شروع ہو گئی ہے. کچھ پیسٹ ایسے ہوتے ہیں, تو کیا اس میں ایسی کوئی پرابلم ہے؟ اچھا یہ جو ہے یہ 12 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یہ سینسٹیوٹی کے لیے ہے, رائٹ. تو 12 سال کے چھوٹے بچے جو ہیں ان میں یہ تکلیف اتنی عام نہیں ہوتی ہے.
تو بڑے بچوں کے تو لیے یہ آپ جب 12 آنورڈز آپ بچوں کو استعمال کرنے دے سکتے ہیں. یگسٹرز میں. اچھا پلیز تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں کیونکہ ہماری عوام کو ذرا سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. انیمل ہے کیا؟ اچھا ہمارے جو دانت ہیں اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. جو سب سے اوپر کی لیئر ہے جو کہ ہمارے منہ میں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے انیمل کہلائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہ انیمل کہلائی جاتی ہے. یہ ایک ہارڈ لیئر ہے بالکل جو نظر آ رہی ہے. اچھا دیکھ لیجیے. اب کیا ہوتا ہے کہ امپراپر ٹوتھ برشنگ کرنے سے یا پھر ایسیڈک اور فزی ڈرنکس پینے کی وجہ سے یہ لیئر جو ہے یہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ لیئر گھسنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے نیچے والی لیئر منہ میں واضح ہو جاتی ہے جس کے اندر سینسیٹیوٹی ہوتی ہے. صحیح. اچھا تو اور یہ ہمارے گمز کو بھی پروٹیکٹ کرے گا؟ یہ جو ہے یہ دانتوں کے لیے ہے بیسکلی. اچھا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ پیسٹ ہم لگاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ اسپیسیفکلی گمز کے لیے ہوتے ہیں جو کہ گمز کی بلیڈنگ کو کور کرتے ہیں. اس کو وہ ہے اینٹی بلیڈنگ گم پیسٹ. لیکن یہ اسپیسیفکلی سینسیٹیوٹی کے لیے ہے. جن لوگوں کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے یا جن کے مسوڑے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں دانتوں کی جو روٹس ہیں وہ منہ میں ویزیبل ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے یہ پیسٹ نکالا. اچھا اس کی پروٹیکشن کے لیے پیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سینسیٹیوٹی کو پریونٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو پیسٹ ہے اس کے استعمال کرنے سے دن میں 2 دفعہ استعمال کرنے سے سینسیٹیوٹی میں لانگ ٹرم جو ہے افیکٹو ہے یہ پیسٹ. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہمارے دانت برش کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ کرنا ہوگا. وہ ذرا ہماری جو عام عوام ہے ایگزیکٹلی ہماری جو عوام ہے وہ دانتوں کو چمڑے کی طرح صاف کرتی ہے. ہم لوگ کا کانسیپٹ ہے جلدی جلدی سے برش کیا اور جان چھوڑ دی. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. برش کا ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جو کہ تھوڑا سا ہم اینگل پہ رکھتے ہیں اوپر کے دانتوں کے لیے اور سلائڈ سا سرکولر موومنٹ دیتے ہیں برش کو اور پھر اس کو ہم نیچے کی طرف اسٹروک دیتے ہیں. اور سملرلی نیچے کے دانتوں کے لیے ہم اینگل پہ رکھتے ہیں مسوڑے اور دانت کے اس کو سرکولر موشن دیتے ہیں اور اوپر کی طرف اسٹروک کرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ بالکل سافٹ ہینڈلی پولائٹلی آپ کو ٹوتھ برشنگ کرنی ہے. ہارش یا امپراپر ٹوتھ برشنگ کرنے سے دانت بھی گھستا ہے اور دوسرا مسوڑا اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ برشز کا بھی ایک بہت ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے والا برش خریدنا ہے اس کی بالکل پتا ہونا چاہیے. میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ سافٹ برش یوز کریں. میڈیم یا ہارڈ کی طرف نہیں جائیں کیونکہ ان کے برسٹلز جو ہیں وہ مسوڑوں کو ویسے بھی تکلیف دیتے ہیں. تو میں نارملی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ سافٹ ٹوتھ برش یوز کریں. اچھا ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ 12 سال سے کم عمر کے بچے اس کو استعمال نہ کریں. بالکل کیونکہ ان میں سینسیٹیوٹی کی تکلیف نہیں پائی جاتی. لیکن جو ہمارے جیسے بڈھے ہیں وہ تو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل وہ تو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس ایج تک جاتے جاتے مسوڑے ویسے بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. جنرلائز سینسیٹیوٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے. یہ ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کریں گے جتنی بھی ٹیوبیولز ہیں یا چینل جن سے ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے یہ ان کو سیل کر دیتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ دانت کے اوپر ایک حفاظتی طے بنا دیتا ہے کیلشیم اور فاسفیٹ کی جو کہ فردر ایسیڈک اٹیک سے ہمارے انیمل کو پریونٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا اس میں وائٹننگ کا بھی کوئی ہے؟ وائٹننگ کا نہیں یہ سینسیٹیو پرو ریلیو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے بہت دیکھا ہے کہ بچے جب چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ کیئرلیس ہوئے ہوتی ہیں مدرس کے. اچھا چلو صبح اٹھا تو کوئی بات نہیں. بچے کو لائک 3 آنورڈز ہے بچہ یا 4 ایئرس ہے تو کوئی بات نہیں. ٹوتھ برش نہیں کیا تو اف ہی از ہیونگ ملک تو کوئی کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے تو کیا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ اچھا دیکھیں اٹس ویری نیسیسری کہ سپروائز ٹوتھ برشنگ کرنی چاہیے بچے کو 7 سے 8 سال کی عمر تک. اور یہ پیرنٹس کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سپروائز ٹوتھ برشنگ کریں دن میں 2 دفعہ بفور بیڈ اور آفٹر دا بریک فاسٹ. یہ بچوں اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کی ہیبٹس بھی ڈیولپ ہو جائیں گی اور پیرنٹس کو بھی پتا ہوگا کہ ان کے بچوں کی اورل کیویٹی کا کیا حال ہے یا کیسی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ پرو ریلیف جی پرو ریلیف انیمل ریپیئر. اچھا جی یہاں بریک آ گئی ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی کنٹینیو فرام ہیئر. اسٹے ود اس. اتنے میں آپ یہ یاد کر لیں. صبح بخیر پاکستان. ویلکم بیک ونس اگین. یہاں پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لیاقت سبطین صاحب جو کہ اسٹرالوجر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سدرا معین الدین جو کہ جن تعلق ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ضیاء الدین کالج آف ڈینٹسٹری ان سے ان کا تعلق ہے. اور ہم ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا کولگیٹ سینسیٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر ہے اس کے کیا فائدے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھوں کہ اتنے ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں ہماری مارکیٹ میں
لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کون سا چنیں. بالکل. جو نیا ٹوتھ پیسٹ آیا ہم نے جا کے خرید لیا. کیونکہ ہم تو ریگولر کولگیٹ کسٹمرز ہیں تو ہم تو نہیں خریدتے, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نئی چیز آئی وہ خرید لی, تو کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ یہ نقصان دہ ہے کہ جو بھی آپ نے دیکھا بغیر اس کی انڈیکیشنز, کانٹرا انڈیکیشنز یا اس کے بارے میں جانے بغیر آپ نے چیز لے لی. انیمل اپنا یہ جو کولگیٹ سینسیٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر ہے, اس کے اندر جدید پرو آرجنین ٹیکنالوجی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے. تو یہ جو ہے یہ دانتوں کی جو ٹیوبیولز ہیں ان کو سیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا دانتوں کے اوپر یہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتا ہے فوسفیٹ اور فلورائڈ کی, جس کی وجہ سے دانتوں انیمل کا بیسکلی جو ایسڈ اٹیک ہے یہ اس سے پریونٹ کرتا ہے. اس وجہ سے میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر تو ان کو سینسیٹیوٹی کا پرابلم ہے تو وہ جا کے کولگیٹ سینسیٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہمیں کیونکہ اب سوال فیس بک پہ ہم سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہمیں اپنی جتنی بھی یہ دانت کی صفائی ہے یہ کتنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ لینی چاہیے؟ آئیڈیلی تو آپ کو ونس ان ایئر دانتوں کا چیک اپ کروانا چاہیے. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں سے, آپ کے مسوڑوں میں سے خون آ رہا ہے یا آپ کو ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے یا غیر ضروری منہ میں سے بو آ رہی ہے تو آپ جا کے دانتوں کی صفائی ضرور کروائیں. ٹھیک ہے. اور ایئرلی ونس ان 1 ایئر اگر آپ دانتوں کی اسکیلنگ کروا لیتے ہیں تو وہ جو ہے دانتوں کے لیے مفید ہوتا ہے. صحیح. سوری ڈاکٹر صاحب, تھوڑا میں آپ سے اب بریک لوں گی کیونکہ آپ کے لیے ایک سوال, ایک خاتون ہے جو بہت دیر سے میسیجز کر رہی ہیں فیس بک پہ. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 سپٹمبر. ان کا نام ہے سعیدہ سونیا. 20 سپٹمبر 1998. ٹائم آف برتھ ہے 5 AM. یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ پیدا کہاں ہوئی ہیں. 20 سپٹمبر 1998. کیا کہہ رہے ہیں شاید ہاسپٹل میں تو پیدا نہیں, آپ تو کل بچے پیدا کروا رہے تھے گھروں میں. اچھا, اور 5 بجے ہاسپٹل میں نہیں ہوئے, ہم تو گھروں میں. بھائی وہ زمانے کچھ اور تھے, ہمارے زمانے میں ہاسپٹل نہیں تھے نا. اچھا, 5 AM صبح میں, یعنی کہ 5 AM تو صبح ہی ہوا. صبح یہ پیدا ہوئی ہیں, یہ اپنے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں. جی وہ مجھے کب سے لکھ رہی ہیں کہ آپ پوچھ کیوں نہیں رہی. اچھا, ماشاءاللہ بہت بڑا فیوچر ہے. 3 ستارے آپ کے ذائچے میں, لگن میں راج یوگ, لگن کا مالک 10ویں, دوسرے 10ویں کا مالک لگن میں, بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ, بہت طاقتور ذائچہ آپ کا. اور اس وقت بھی آپ کی پوزیشن کافی بہتر ہے انشاءاللہ تعالی, اور آگے جا کے میں آپ کی پوزیشن بہت اچھی دیکھتا ہوں. لیکن میرج کے حوالے سے تھوڑی سی صورت حال, چونکہ آپ مینگنک ہیں تو لہٰذا جب بھی شادی کریں تو میچ کروا کے کیجیے گا, بغیر میچنگ سے شادی نہ کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کا ذائچہ میں نے پوچھا, اب ہم جو اصل لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں ہمارے کولگیٹ پرو ریلیف انیمل ریپیئر سے, اس کی ہم ذرا لوگوں کو جو ہے کولگیٹ کا بھی ذائچہ بنا کے دیکھیں. کولگیٹ کا بھی ذرا بھی ذائچہ بنائیے گا, یہ کہاں جانے والے, اور یہ بتائیے گا میں انیمل کب تک بولنا سیکھ جاؤں گی. اچھا جی, تو ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی اس کی جو پروڈکٹ ہے آپ کی, یہ لوگوں کے حساس دانتوں کے لیے. کالر بھی ہمارے ساتھ. سوری, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی جی پوچھیے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میری ایک بہن ہے چھوٹی, 8 سال کی ہیں, تو ان کے ابھی دودھ کے بعد پورے ٹوٹے نہیں, تو ابھی 1-2 ہی نکلے ہیں صرف نا ٹوٹ کے, تو ابھی کتنی ایج تک نکلتے ہیں؟ اور میرا کزن بھی ہے, اس کے بھی 12 سال کے ہو گئے, ان کے بھی ابھی تک پورے دودھ کے ساتھ ٹوٹ کے نکلے نہیں دوسرے, تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ چیک اپ کروائیں, کچھ کروانا پڑے؟ بہت شکریہ, آپ کو سمجھ آیا. جی اچھا, آئیڈیلی جو ایج ہے دودھ کے دانت ٹوٹ کے اور پرماننٹ دانت نکلنے کی وہ 6 سال سے شروع ہو کے 13 سال تک جاتی ہے. 13 سال میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پرماننٹ ڈینٹیشن, تو ان کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. پلس مائنس 13-14 ایئرز ہو سکتے ہیں دودھ کے دانت ٹوٹ کے اور پرماننٹ دانت نکلنے کا جو ایج ہے وہ. صحیح. اچھا, مجھے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ اگر ہم ایک نارمل ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ کا یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پر اگر ہم یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے, جو کہ کولگیٹ سینسیٹیو پرو ریلیف انیمل ریپیئر ہے, یہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آپ ایک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں, تو کیا اس
پیسٹ کے ساتھ ہم اب کوئی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہی یوز کریں یا وہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے اگر اسپیسیفکلی کسی بھی پیشنٹ کو سینسٹیوٹی کا پرابلم ہو رہا ہے اور انیمل خراب ہے، ایگزیکٹلی انیمل خراب ہے تبھی اس کو سینسٹیوٹی فیل ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے اگر 5 لوگ ہیں ان میں سے 3 کو سینسٹیوٹی فیل ہو رہی ہے تو وہ یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن باقی 2 اگر ان کو سینسٹیوٹی فیل نہیں ہو رہی تو وہ نارمل جو ٹوتھ پیسٹ ہیں نان سینسٹیو کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ ہے وہی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی نارمل ہے اور پھر بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی سینسٹیوٹی نہیں ہو رہی پھر ان کو ضرورت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں یوز کر سکتے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. زائدہ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. پتہ ہے کتنے عرصے کے بعد آپ کا چینل آیا ہے؟ بالکل. مبارک ہو. ہاں مبارک ہو آپ کو بہت بہت. میں نے کہا بتا بھی دوں، اور آج ڈاکٹر صاحبہ بھی آئی ہوئی تو میں اپنے دانتوں کے حوالے سے ضرور پوچھیے. میرے تو دانتوں میں بڑی تکلیف ہے، شوگر ہے، اس وجہ سے بھی شاید مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کولگیٹ تو میرے ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب مگر یہ نہیں اس کے باوجود میرے نا ٹھنڈا گرم بہت لگتا ہے. کبھی تو بہت زیادہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کوئی پھل جائے برش کروں اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. جا کے لگتا ہوگا. جی لگتا ہے. تو اس کا بھی. اور آپ نا ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی آپ کے ہم سوال کا جواب دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سے ابھی جواب لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم اپنے کچن میں ذرا جائیں، کیونکہ وہاں ایک انسان جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ان کا کھڑے کھڑے ایسی باتیں نہ سنتے ہوئے سینسٹیوٹی بڑھ جائے ان کے دماغ کی، انیمل ان کے دماغ میں نہ چلے. آج مجھے پتا چلا ہم نا آپ کے دانت اتنے اچھے ہیں تو اس کا سیکریٹ کولگیٹ ہے. ہاں میرے دانت ویسے کچھ بہتر ہیں. یہ اچھے مسکراہٹ نہیں آپ کو پتا میری ہنسی اتنی کوئی بڑی ہے کہ وہ ایک ہمارے بڑے زبردست ایکٹر ہیں عدنان صدیقی، وہ کہتے ہیں تم ہنسا نہ کرو تمہارا جو ایسا لگتا ہے ابھی گر جائے گا. میں اب ان کے لیے فکر ختم، کولگیٹ آ چکا. اچھا ہمارے جو ابھی کالر تھی میں خیال ان کا پہلے جواب دیتے تھے پھر آپ کے پاس آ رہی ہوں کچن میں. زائدہ نے آپ سے جو پوچھا کہ وہی ٹھنڈا گرم ان کو لگتا ہے. زائدہ نے مجھے بتایا کہ ان کو میڈیکل پرابلم ہے ڈائبٹیز. آمنہ ڈائبٹیز میں ایک تو آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ آلریڈی سینسیٹیو ہوئے ہوتے ہیں، اور نارملی جو گم ریسیشن کا مطلب ہے کہ مسوڑے دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹ میں اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بارڈر لائن جو ڈائبٹیز ہے ان کو کنٹرول رکھیں، پلس انیمل کولگیٹ سینسیٹیو پرو ریلیو یوز کریں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا. اور یہ کتنی دفعہ یوز یہ دن میں 2 دفعہ آپ یوز کر سکتے ہیں، صبح رات. ایگزیکٹلی. یا اگر آپ شام میں کرنا چاہیں تو دوبارہ اس کو کریں. اچھا اگر کیونکہ انیشلی اگر ان کو بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس کو پی سائز انگلی پہ لے کے اور دانتوں پہ لگا لیں اور چھوڑ دیں. اور نارمل جو برش کرنے کا طریقہ ہے صبح اور ناشتے کے بعد، صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو برش کریں. ٹھیک ہے. ایک کال ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. ہیلو بیلنس ختم ہو گیا. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ دوبارہ ملا سکتی ہیں اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا جی میں کچن میں ذرا جانا چاہوں گی اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارا چکن کٹلیٹ کہاں تک پہنچا ہے؟ بالکل آمنہ چکن کٹلیٹ بالکل ہو چکا ہے تیار. کافی مزے کا دیکھیں آپ فرائی ہونے کے بعد. اوسم جوسی. ذرا میں یہ ایک سیکنڈ کریں چلیں آپ اب چکھ کے بتائیں آمنہ. ہاں ذرا میں ٹینڈر کتنا ہے یہ میں دیکھنا چاہوں. یہ تو امتحان ہوگا ہمارا. بہت مزے کا، اتنا اچھا زبردست ٹینڈر. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی دانت میں ایک تیز پڑ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ سینسیٹیو ہو گیا ہے دانت؟ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ویسے مجھے کبھی ٹھنڈا گرم پرابلم نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دانت میں یا کونے میں یا ادھر کوئی چیز ایک دم سے تیز اٹھتی ہے. سڈنلی ایسا ہو سکتا ہے. لوکلی اگر آپ کو جیسے کوئی چیز آپ گرم کھائیں تو دانت کا کوئی ایک حصہ جو کہ گھسا ہوا ہے، عام طور پہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن کبھی ہم ٹھنڈا یا گرم کھائیں تو سڈنلی تھیس اٹھ سکتی ہے. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ وہاں سے انیمل گھسنا شروع ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کولگیٹ کے تو بہت فائدے. ایک سوال تھا جو لوگوں کو عقل آ جاتی ہے عقل دار نہیں آتی بہت لیٹ تک، اس کی کیا وجہ؟ ان کو نہیں آ رہی نا عقل دار. سیریسلی 27 سال میں بھی نہیں آتی. اچھا عقل دار کا تعلق عقل سے بالکل نہیں ہے جی، لیکن کیونکہ یہ اس کا جو ایرپشن ایئر ہے 18 to 23، عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس ایج تک عقل آ جانی چاہیے. خواتین کو آتی نہیں. یہ وہ بھی خاتون ہیں، وہ بھی خاتون ہیں. اور دوسری بات آپ کے دانتوں میں بھی کچھ فالٹ ہے مجھے لگ رہا ہے. نہیں بالکل صاف شفاف. کولگیٹ یوز کرتا ہوں، کہاں سے پرابلم ہوگی اب نا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو کہ ہمارے یہاں ہم جتنا بھی ٹوتھ برش کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پلاک کی پرابلم ہوتی ہے.
ایک ہلکا سا جو ٹنچ پیلاپن رہ جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی نارمل بہت زیادہ 2 ٹائم برش کریں، 3 ٹائم، تو پھر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، 2 باتیں. اگر تو آپ کی پراپر ٹوتھ برشنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانت صاف نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، یا ان کا کرنے کا طریقہ ایگزیکٹلی. سب سے پہلا تو یہی ہے اس چیز کا حل کہ آپ کو پراپر ٹوتھ برشنگ کرنی ہے، جو کہ ایک ریکمینڈیڈ ٹوتھ برشنگ میتھڈ ہے. اب تو گوگل ہر گھر میں، یوٹیوب ہر گھر میں، آن لائن بھی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں پراپر ٹوتھ برشنگ ٹیکنیک بتائی جاتی ہے. صحیح. اور دوسرا، کیونکہ ہم لوگ ایشین پاپولیشن ہے، ہم لوگوں کی جو کمپلیکشن ہے وہ فیئر ہے، وی آر ناٹ دیٹ وائٹ. بالکل. دیٹس وائی ہمارے جو دانت ہیں اگر اس میں پیلا پن آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ ایک نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے. انلیس اگر دانتوں میں سے خون نہیں آ رہا، ٹھنڈا گرم نہیں لگ رہا ہے، اسمیل نہیں آ رہی منہ میں سے، تو آپ کی جو اورل کیویٹی ہے وہ ہیلدی ہے. ٹھیک ہے. ایک کال بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی یاسمین، کیا کہیں گی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی بہت زبردست شو آپ کا جا رہا ہے، اور یہ جو ڈاکٹر صاحبہ دانتوں کی بیٹھی ہیں مجھے ان سے پوچھنا تھا. جی پوچھیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ میری جو سسٹر ہے نا، ان کی جو داڑھیں نا جھڑ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹوٹ کے گرتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس تو وہ جانے کا کہہ رہی ہیں، ڈینٹسٹ سے 1 دن میں جائیں گی. ایج 25 ایئرس. 25. اور میرڈ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت شکریہ کال کا آپ کی. دیکھیے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں سال میں 1 دفعہ دانتوں کے چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر دانت گھسنا اور گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کیڑا لگا ہوا ہے اور دانت چھوٹے چھوٹے پیسز میں گر رہا ہے. دوسرا ریزن ہو سکتا ہے لیک آف کیلشیم. ٹھیک ہے، صحیح. یہ ہمیں انہوں نے بتا دیا، آپ کا جواب دے دیا. اب جی شیف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست پریزنٹیشن کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کٹلیٹ کی. اور یہاں ایک کارن سیلڈ بھی بن رہا ہے. کارن سیلڈ یعنی کہ مکئی کا سیلڈ، ہاں بھٹے کا سیلڈ بن رہا ہے، وہ ہم کھائیں گے. لیکن ہمیں پہلے جانا ہے ریسیپی کارڈ دیکھنا ہے اور پھر واپس ہم نے جانا ہے بریک پہ. چکن کٹلیٹس کے انگریڈینٹس میں چکن کے سینے کے پیس ثابت 500 گرام، مسٹرڈ پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ، لہسن 1 چائے کا چمچہ، نمک حسب ذائقہ، سفید مرچ 2 سے 3 چٹکی، پسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ، کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ، انڈے 2 عدد، میدا 4 کھانے کے چمچے، بریڈ کرمز 3 کپ، ٹماٹو کیچپ 4 کھانے کے چمچے، گارنش کے لیے سلاد پتا، پیچ اور ٹماٹر. صبح بخیر پاکستان، ویلکم بیک ونس اگین. آپ نے دیکھا ہماری ریسیپی کارڈ کو، اور ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے صبح بخیر پاکستان. ویلکم بیک ونس اگین صبح بخیر پاکستان. اور ہم نے چکن ابھی چکھی اور اب کارن سیلڈ بن رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر سدرا، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ضیاء الدین کالج آف ڈینٹسٹری میں. بڑا دل چاہتا ہے میری بیٹی ڈینٹسٹ بن جائے. ٹھیک ہے. اور میں بہت شوق سے اس کے دل میں ڈالتی ہوں کہ وہ ڈینٹسٹ بنے. ڈینٹسٹ بننے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بالکل ہے نا، یہ سچ ہے. لیکن میرے گھر والوں کو نہیں ملا کیونکہ میں ان کو وہی سیم کاسٹ میں ٹریٹمنٹ کرتی ہوں. اچھا، وہی کاسٹ لیتی ہیں. اچھا، کاسٹ مٹیریلس کی ہوتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ گھر میں ایک ڈینٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے نا. دوسرے یہ جو آپ کے گیسٹ آئے ہیں ڈینٹسٹ کا پروگرام میں کہتی ہوں یہ ریپیٹ ہونا چاہیے. کولگیٹ والوں کو بولوں گی ریپیٹ کریں گے لوگ پروگرام. بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. جی بالکل، ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور دوسرا سوال ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جو دانتوں سے لوگ کھینچ کی چیز کھینچتے ہیں نا، دانتوں سے دانتوں سے کھینچتے ہیں کوئی چیز، تو اس سے دانتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے کھینچا تھا، مجھے بہت مطلب کیا کھینچتے ہیں؟ بوتل کا کھولتے ہیں نا. اور دیکھیے لیاقت صاحب نے اکٹھے بولا کہ آپ بوتل کھولتی ہیں. آپ دانت نہیں، میں نہیں کھولتی، مطلب اکثر میں ہیبٹ نہیں ہے، ہیبٹ ہے اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. اپارٹ فرام چیزیں کھولنا، لوگوں کی عادت ہے دانتوں میں سوئی رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ٹیلرز وغیرہ ہیں دانتوں میں کام کرتے ہوئے سوئی رکھ لیں گے، یا پینسل پکڑ لیتے ہیں، یا پینس رکھ لیتے ہیں. یہ چیزیں رکھنی نہیں چاہیے، اس سے دانتوں کو ہارم ہوتا ہے.
اور دانتوں میں اگر کوئی چیزیں وغیرہ پھنس جاتی ہیں تو وہ مارنا چاہیے. وہ ٹوتھ پک ہم لوگ اپنے پیشنٹس کو ٹوتھ پک یوز کرنے سے بھی منع کرتے ہیں کیونکہ ان سے دانتوں میں اسپیسز بھر جاتی ہیں. تو بجائے ٹوتھ پک یوز کرنے کے ہمیں دانتوں کو فلاسنگ کرنی چاہیے. دھاگا ملتا ہے. اچھا فلاس بھی وہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ڈینٹل فلاس کے نام سے. لوگ کیا کرتے ہیں گھریلو دھاگا استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل غلط طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے باقاعدہ دھاگا بالکل ڈینٹل فلاس کے نام سے وہ ویکس. یہ ابھی آپ نے بات بتائی اور یہی سوال آیا تھا کہ یہ ڈینٹل فلاس جو ہوتا ہے یہ لوگ بہت وہ والا نہیں خریدتے, گھر میں تیلیاں ٹوتھ پک کا استعمال بہت جگہ. ٹوتھ پک کا استعمال اور گھریلو دھاگوں سے دانتوں کی صفائی کا استعمال دونوں جو ہیں وہ غیر مناسب ہیں. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں فرزانہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھیں گی؟ میرے ہسبینڈ کے بارے میں معلوم کروانا ہے. 19 فیبروری ڈیٹ آف برتھ ہے نا. 19 فیبروری اور 89. کیا پوچھنا ہے ہسبینڈ کے بارے میں آپ کو؟ ٹائم بتائیں, سنڈے کا دن. ٹائم کو نہیں پتا اس کی ڈیٹ آف برتھ کا. پھر نہیں پتا چل سکتا ٹائم کے. سوری بی بات سنیں, ان کے ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر سب کچھ ختم ہے, پھر پتہ نہیں چلتا. ایک کام کریں, فی الحال آپ اس چیز سے خوش ہو کہ میاں کو یہ کولگیٹ کا جو ریپیئر آیا ہے نا یہ کروائیں. پیدا ہو گئے کس ٹائم اس سے زیادہ ہے نہیں. کیا شکر کریں یہاں پیدا ہوئے, اس سے زیادہ ہے نہیں کہ کس ٹائم. ہاں, اور یہ میاں کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں خواتین, میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. لیاقت صاحب بس یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ یہ اب میں کیا بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے. بتائیے کچھ تو پریشان ہے, ان کی جاب نہیں ہے, لیکن پہلی بات ہوتی ہے میاں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. دیکھیں عورت کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے, پھر بھی میاں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے, اپنے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتی. یہ کتنی اچھی بات ہے. مائیں بچوں کے لیے پوچھنا چاہتی ہیں, اپنے لیے نہیں پوچھنا. بالکل, مائیں بچوں کے لیے پوچھنا چاہتی ہیں اور میاں کے لیے پوچھنا. ہم لوگوں میں گیونگ نیچر ہے نا, گیونگ نیچر ہے خواتین کی, بہت گیونگ نیچر ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مہجبین بات کر رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مہجبین, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے نا ڈینٹسٹ سے بھی یہ بات کرنی ہے. بتائیے. پہلے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم لوگ برش کرتے ہیں, اچھی طرح میں برش کرتی ہوں, میں نے صفائی بھی کروائی ہے, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس طرح صفائی کی کہ میرا یہ دانت میں انہوں نے ہڈی توڑ دی کیا کہ وہ سویلنگ سے ہونے لگی, اور وہ ابھی تک ایسے ہی ہے وہ دانت. ٹھیک ہے, یہ پلاہٹ کیسے جائے گی یہ بھی بتائیں مجھے کہ ہلکی ہلکی پلاہٹ, جبکہ میں صبح شام رات کو ہوتے میں بھی. آپ نا ماشاءاللہ کہانی لکھ رہی ہیں ایک پوری اپنے دانتوں کے بارے میں. کہانی ہے, بہت لمبی کہانی. آپ کے دانت میں لاہٹ ہے, آپ کے دانت میں کچھ سوج گیا ہے, آپ نے صفائی کرائی تھی, اب یہ کیسے جائے گی؟ میں ذرا بہت لمبی کہانی میں مختصر سنائی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا نمبر لے لیں کنٹرول روم سے. اچھا ایک منٹ, مجھے ان سے بھی پوچھنا ہے. جی ذائچہ پوچھنا. اب وہ بھی ایک لمبی کہانی. جی بتائیے. لمبی کہانی نہیں ہے, وہ بہت مختصر ہے. اپنے ہسبینڈ کے لیے تو نہیں پوچھنا نا, اپنے لیے. نہیں, مجھے آپ سے تو میں بات کر چکی ہوں بہت پہلے بھی, میری شادی ہوئی تھی, ختم ہو گئی ہے. تو مجھے اب یہ پوچھنا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. ڈیٹ آف برتھ جلدی 1962. نہیں, ڈیٹ آف برتھ. ارے ڈیٹ 28 ستمبر. 28 سپٹمبر 1962. 1962. کتنے بجے؟ صبح 10:30 بجے. جمعے کا دن؟ نہیں, منگل کا ہے. نہیں, منگل کا نہیں ہے. 28 سپٹمبر 1962 جمعے کا دن تھا. اچھا جی, شکریہ. 1962 ہی کہہ رہی ہیں. بس مجھے یہ 62, اور مجھے بس یہی پوچھنا ہے کہ ٹائم کیا بتایا؟ ٹائم بتائیں. 10:30 بجے, صبح 10:30 بجے. 10:30 بجے. ہاں, مجھے بس کام کے بارے میں, کیونکہ میں جو کام کرتی ہوں وہ ہوتا نہیں ہے. پیدا کہاں ہوئی ہیں آپ؟ پیدا کراچی میں. کراچی میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, بتائیں. ان کی تو ایک شادی ختم ہو گئی لگ رہا. جی, بات یہ ہے کہ تمہارے ذائچے کی جو پوزیشن ہے, تمہارے ذائچے کی پوزیشن ہے اس وقت بھی تمہیں ستارے زحل کا دور ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک ساڑھتی بھی ہے, یہ بھی ایک نحس وضع فلکی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کم از کم بھی آپ کو بھی 1.5 سال انتظار کرنا ہوگا. ویسے آپ بلو سفائر پہنے, نیلم پہنے, 5 میٹل کے اندر بہت اچھا. اور آپ کو گارمنٹس کا کام کریں جو باہر سے لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں, یعنی کچھ کپڑے وغیرہ ڈیزائن کر کے جو باہر فیس بک وغیرہ پہ لوگ ڈال کے سیل کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو بہت فائدہ. اچھا, ایک ذرا یہ فیس بک پہ بتا دیں کسی کا. 6878 6 اگست 6 اگست 78 2:25 PM.
अगस्त 1978 2:25 दोपहर 14 कराची 25 कराची। क्या सवाल है? सवाल नहीं, बस ये है कि इनकी जरा लाइफ के बारे में बता दो। बहुत बड़ा आदमी है भाई, अच्छा, बहुत बड़ी पोजीशन है। 3 सितारे इनके जायचे में 10वें घर में, जो कि राजयोग बना रहा है। जरा ऊंचा बोलेंगे। मतलब 3 सितारे इनके जायचे में 10वें घर में, कमर, अतारद और ज़ुल, जो कि राजयोग बना रहा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है इनकी, और इस वक्त भी इनको मरीख का दौर है, जो कि जायचे में काफ़ी बेहतर है। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी खतरनाक, मुझे सिवाय इसके कि इसके असेंडेंट के हवाले से इसकी साड़सती है, जो कि एक नहस वज़ा फल्की होती है। तो उसके लिए थोड़ी सी आप इसकी रेमेडी करें तो इंशाल्लाह उससे आपको बेहतरी आएगी। शादी के हवाले से बताएं। शादी ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? शादी ज्यादा। कितनी शादियां लिखी हुई हैं? शादी तो मेरा ख्याल है कि 2 तो इसकी डेफिनेट होनी चाहिए। 2 हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सही। कुछ ज्यादा कर सकता है, ज्यादा करना चाहें तो? नहीं, आज तो एक ही बहुत ज्यादा होती है। आजकल एक नहीं संभाली जाती, 2 कहाँ से संभाली जाएगी। इसी बात पे हम एक छोटा खैर पाकिस्तान, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, हम कोलगेट के तो पर बात कर ही रहे हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कोलगेट यानी कि ये सेंसिटिव प्रो रिलीफ इनेमल रिपेयर अपने घर में लेके आएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके सेंसिटिविटी है, जिनके दांतों में, उनको ये पेस्ट जरूर यूज करना है। तो प्लीज इसमें कोई कोताही ना करें। एक अच्छी चीज आपको डॉक्टर साहिबा ने एक्सप्लेन की है, इसको फॉलो करें और इसको खरीदें। कोई इतना महंगा नहीं है, अफोर्डेबिलिटी। आप दूसरे पेस्ट खरीदते हैं, आप इस पे स्विच कर जाएं अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं। और ये घरेलू रेमेडीज भी बड़ी होती हैं डॉक्टर साहिबा, कि लोग घर में बैठे कुछ दांतों की रेमेडीज कर रहे होते हैं। वो सही है करना? वक्ती तौर पे तो सही है, लेकिन उनका प्रोलॉन्ग इस्तेमाल ऑब्वियसली बात है दांतों को खराब करता है। क्योंकि हम डेंटिस्ट बैठे हैं, आप हम लोगों के पास आएं। सही बात है। हम लोगों की जो पॉपुलेशन है वो उस वक्त तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाती जब तक कोई सिवियर प्रॉब्लम तकलीफ ना हो, उसको तकलीफ ना हो। क्योंकि हमारे दिमागों में ये चीज है कि डेंटिस्ट्री या डेंटिस्ट रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। बिल्कुल, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप साल में एक दफा सिर्फ आके दांतों का चेकअप करवाएं, कोई भी डिजीज अगर अर्ली स्टेज पे हम देख लेंगे तो उसको उसी वक्त ट्रीट कर देंगे, बजाय उसके कि वो खराब हो जाए। अच्छा, हमारे लास्ट एक सेकंड, एक बात बताइए कि ये जो बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए, चाइनीज डॉक्टर, फलाना डॉक्टर, ये लोग इनके पास सदर में बैठे हुए, क्या ये क्या नुकसानदेह होते हैं लोगों के लिए, या मतलब देखो ये बेसिकली क्वैक्स होते हैं। अच्छा। और वो जाहिर है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएटेड डिग्री होल्डर लोग हैं उनके पास जाके ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। वो ज्यादा आपको अच्छे से वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। वो हमारे लिए नुकसानदेह इतना नहीं होते जितना पेशेंट के लिए होते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट तरीकेकार पे वो अमल नहीं कर रहे होते। एक ही सिरिंज से वो सब लोगों को इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। उनके जो औजार होते हैं वो भी प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं होते। तो जितनी भी कंटामिनेटेड डिजीजेज हैं, हेपेटाइटिस या HIV, उसको फैलाने में भी ये लोग जो है वो। एक और सवाल है मेरे पास, लेकिन हम पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से बेटा? जी, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या पूछेंगे अंकल? बेटा मैं बुजुर्गों से कोई अपना सितारे के मुताबिक पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ, तो अपना कल भी आपका मैदे का प्रोग्राम चल रहा था, मैंने काफी ट्राई की। अच्छा। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ मैदे के लिए। तो अभी ये सितारे के मुताबिक मैंने बच्चों से, बुजुर्गों से पूछना। चलिए पूछिए। ये मोहम्मद अब्दुल अजीज। मोहम्मद अब्दुल अजीज। तारीख पैदाइश बताएं। तारीख पैदाइश बताएं। 29 अगस्त 1965। तो ये मेरी बात सुनिए, ये आपके बुजुर्ग नहीं है, आपके लगभग ही हैं। जी, ये बुजुर्ग नहीं है, लगभग है। बात ये है कि मेरे से अगर एक दिन है ना, है एक दिन या आधा घंटा या 1 घंटा, तो वो बुजुर्ग नहीं बन जाते। चले आप पूछे। 1962। टाइम बताइए। टाइम बताएं।
یہ واقعہ ٹائم تو کتنے مجھے بجے نہیں ہے، ہوا؟ رات کا ٹائم تھا. یہ واقعہ رات کو ہوا تھا؟ جی رات کا ٹائم کیا تھا؟ تقریباً 8 سے 10 بجے کا ٹائم تھا. 8 سے 10 بجے کا ٹائم تھا. آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم 9 بجے لے لیتے ہیں. تو ستارے کی گردش کے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، کہ شادی کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک شادی نہیں آپ ہوئی کی آپ کی؟ شادی نہیں ہوئی؟ شادی کا پوچھے مت پوچھیں بزرگوں، ایک ہوئی، ایک خاص رہی، تو اس کے بعد دوسری کی 1988 میں. اچھا ماشاء اللہ. 1 سال بعد ماشاءاللہ 26 سال ہو گئے، خود بھی کھانا پکانا، ہر چیز کرنا، اور اپنا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ اچھی زندگی نہیں ہے؟ فریڈم ہے، آزادی ہے، اپنا کھانا بنانا، اپنا کھانا. آج کل کون پھر اگلی دفعہ کال کریں گے، پوچھیں گے بیگم شک کریے میں کیا دوستی نہیں میں بتائیں. آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، میں سورت یاسین کا عامل بھی ہوں. اوہ ویری گڈ. چلیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. تقریباً موبائلوں پہ جو ہے سورت یاسین کے عمل کے ساتھ جو ہے میں ہر مرض کا علاج کرتا ہوں. ماشاء اللہ بالکل بہت اچھی بات ہے یہ تو. قاعدے کا پروگرام چل رہا تھا تو میں ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرنی تھی آپ کے متعلق بھی. میرا 5 وقت نماز ہے، میں تہجد پر بات کرنا اچھی نہیں ہوتی اپنی تاریخ. واہ واہ، بہت زبردست. بزرگ ہیں آپ ہمارے، اور بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ابھی ہم آپ کو آپ کی اگلی شادی کا بتاتے ہیں. جی اچھا ماشاء اللہ. میرا خیال ہے کہ آپ کو شادی اب مزید کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں بیویوں کا سکھ نہیں ہے. ایک آدمی ہوتا ہے نا جس کا ذائچے میں ازدواجی برج طاقتور ہوتا ہے، تو آپ کا ازدواجی برج طاقتور نہیں ہے. آپ 6 شادیاں بھی کر لیں گی وہ بھی ایسی کی ایسی رہیں گی. تو لہٰذا آپ کو مزید شادی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی فزیکلی میڈیکلی بھی آپ کو کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے ذائچے کے اندر. تو آپ بس ٹھیک ہے اپنا گزارا کریں، اپنا جو بھی اللہ کرے، جو آپ ماشاءاللہ سورہ یاسین کے آپ عامل ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کو تو کسی دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی اتنی بڑی چیز ہے. بالکل. اور اگر میرے جیسی کوئی خرانٹ آپ کو مل گئی تو پھر آپ کی آدھی زندگی جو بچ گئی ہے نا وہ بھی بس فارغ ہی ہو جائے گی. اچھا آخری سوال میں اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ چھالیا، گٹکا، یہ آپ کے دانت کو کتنا نقصان دہ کرتا ہے؟ یہ دانت سے زیادہ آپ کے اورل کیویٹی کو نقصان کرتے ہیں، مسوروں کو اور گمز کو، کیونکہ یہ بڑھتے ہوئے کینسر کی ایک وجہ ہے. یہ اورل کیویٹی کا کینسر جسے اسکوائمس سیل کارسینوما کہا جاتا ہے اسی وجہ ہے. اور دانت بھی آپ کے سینسیٹیو کرتا ہے؟ دانت سینسیٹیو سے زیادہ دانت کے اوپر یہ کوٹنگ کر دیتا ہے، جیسے براؤن اسٹیننگ کرتا ہے یہ دانتوں کی. ٹھیک ہے، تھینک یو. میرے خیال چھالیا وغیرہ میں کوئی کیمیکل وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا اریکا نٹ دانتوں کو. پلیز کوئی میسج دینا چاہیں اینڈ میں پلیز دیجیے. جی میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ بالکل، بلکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر آدمی کو اپنا ذائچہ بنوانا چاہیے. یہ گائیڈنس ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کہاں پہنچنا ہے. بغیر گائیڈنس سے اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اپنا ضرور گائیڈنس لیں. آپ بتا دیں ضرور دانت ہوئیں. جی میرا یہ ایڈوائس ہے کہ اورل ہیلتھ از اے فنڈامنٹل پارٹ آف اے جنرل ہیلتھ. ہم جو بھی چیز منہ سے کھائیں گے وہ ہماری اورل پیٹ میں جاتی ہے. تو اگر ہمارا منہ صحت مند ہے تو ہم اوور آل صحت مند ہوں گے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اٹ واز لولی ٹو ہیو یو آن آور شو. اور وہی بات ہے کہ دانت صاف رکھیں، ذائچے بنوائیں اور اپنا بہت خیال رکھیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شیف تھینک یو سو مچ. ڈالتا ہے صحت کے لیے بہترین انتخاب.